اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ 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 توبہ، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی الاسلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے ½ لیٹر ہے. ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی الاسلام وضو فرما لیتے تھے. بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ. اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے، نبی الاسلام کی تو داڑھی گھنی تھی، ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے، باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ اعضائے وضو، 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے، 3 دفعہ بھی، تینوں طریقے سنت ہے، 3 دفعہ بھی لیں. تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک اندر، اور نہیں ہو یار بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال، دیٹس آل، ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت، 2 دفعہ بھی، 3 دنوں. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ، نبی الاسلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں، جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں، 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی. اس سے نبی الاسلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی الاسلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ وام کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، فزیکلی سامنے نہیں کیا تھا. ان کا وہم نکالنے کے لیے اما عائشہ پردے میں اٹیچ باتھ میں گئی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہے ایک موٹا کپڑا تھا، تو ظاہر ہے اس زمانے میں کپڑے کا ہی بات ہوتا تھا. ابھی بھی آپ ڈرائی وینڈ میں کچھ عرصہ پہلے پکے باتھ روم بنے، ورنہ وہ کپڑے کا ہی باتھ روم بنا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی نظر تو نہیں آتا ہے. یہ تو نہیں کہ اندر کوئی بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا آلموسٹ 7 لیٹر اور ان کے سامنے اندر گئیں، غسل کیا، باہر نکلی اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا، اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا، بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ، جبکہ نبی الاسلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی الاسلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے، اوپر سے ہی پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی، آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں، نماز پڑھیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں ان شکوک سے باہر نکلیں. اور نبی الاسلام نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ابو داؤد میں آیا کہ کچھ عورتیں حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم جب مدینے میں چل کے مسجد تک آتے ہیں نا تو راستے میں ہماری عبایا جو ہے نا وہ گندگی والی جگہ پہ بھی رگڑ کھاتی ہے، تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب نبی الاسلام ان کو وہم میں ڈال سکتے تھے؟ نعوذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ اس گندگی والی جگہ کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ کہا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے رگڑ کھا کے تمہاری عبایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی مٹی بھی تیمم کر دیتی ہے، مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کرتی ہے جس طرح کے پانی. اسی لیے تو تیمم کا حکم آیا قرآن میں. تو نبی الاسلام نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی عبایا چھوٹی کر لو. اس میں پردے کا بھی آپ دیکھیں کتنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عبایا تھوڑی چھوٹی کر لو، نہیں کہا کہ عبایا ٹھیک ہے بڑی رہے. ہاں مرد کے لیے ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑے، عورت کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. باقی وہ جو ایک روایت ہے نا ابو داؤد میں کہ پاؤں بھی مکمل طور پہ ڈھانپے ہوئے ہوں تو تب عورت کی نماز ہوتی ہے، وہ روایت کمزور ہے. پاؤں پورے ڈھانپنا ضروری نہیں، ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. پھر وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو اکثر ایتھیسٹ کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہے، تو حنفی دے نا اس کا جواب، ہم تو جواب دیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. یعنی پانی جس چیز پہ پڑے گا نا وہ چیز خود پاک ہو جائے گی، پانی ناپاک نہیں ہوگا اس کی وجہ سے.
اور امام داؤد باقاعدہ اس حدیث کے ساتھ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جو مدینہ شریف میں تھا، اور امام داؤد کہتے ہیں میں خود اس باغ کا جو مالک تھا اس کی اجازت سے اس کنویں میں اترا جس میں نبی علیہ السلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایا میٹر بھی میئر کیا، وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے، 9 فٹ کا وہ ڈایا میٹر تھا اس کا، یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے، تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھئی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے، اس کے کارنر کے اوپر کوئی گندگی پڑی بھی ہوئی ہے، باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے وہ دے در دے کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا، وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو، اتنا گہرا ہو، وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے، جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے، یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے، کیونکہ مٹی ہے، اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں، ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا، جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ناپاک ہے، وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے، ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی، اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا، بعض لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں، پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے، کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے. ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، آپ کی مرضی، 1 دفعہ ازائے وضو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں، تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلاً اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے، یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت، انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل، وہ ظاہر ہے حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی بھی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اسی لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے،
یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی، تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے، تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے. لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، چونکہ میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. اب تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی رائبنڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز
یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295C لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی, سنیوں نے مقدمہ کر دیا, انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی, انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے, تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے, آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ مارنے کے لیے اٹھے, آپ فرمائے پیشاب تو اس نے کر دیا تھا, تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں, بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا, وہ بدو تھا, پینڈو نیو مسلم تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا, تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتہ ہے کس ٹائم دماغ, قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں, پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ, وہاں پہ بہایا, دیٹس آل, ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, سب نیا نیا دین آ رہا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا, لوگ لرن کر رہے تھے, اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا ہے. گئیں, ان کے سامنے غسل نہیں کیا, غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی, ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی, اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں, اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا, ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی, لیکن وہ کیا ہے, اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا, بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے, اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں, چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں, حدیث قصہ. ٹھیک ہے, تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی, حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ, لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے, پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں, میں اسی کو اسی پہ کروں. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی, حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہو. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا, پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے, جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے, ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے, تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا, فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغرب عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے, پیچ ملے میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں, بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی, ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ, لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں, اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں, 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے اسٹوڈنٹ بزرگوں بھی چھوڑ گئے, بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن, ساڈے اسٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا, ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے, مغرب عشاء, یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن, عشاء اور فجر. ساڈے جڑے لوگ نے اسٹوڈنٹ وہ ایک وضو نال 4 نمازاں پڑھتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں. اور مسافر کے لیے تو ویسی کوئی قدغہ نہیں ہے, مقیم بھی کر سکتا ہے. مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں 1629 سے آنورڈ, میرا کلپ بھی ہے, نمازوں کو جمع کرنا حرام, سوالیہ نشان, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ کتنے مسائل پتہ چل گئے. ٹھیک ہے جی, جھومیں جناب, علم دین حاصل کریں اور موجوں کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہو گیا. عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے, اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے, بعض کی 7 دن, بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے, بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے.
لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا۔ اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے، یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے۔ وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے۔ اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی۔ حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا، کرے گی بھی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نائب ولادہ بات ہے۔ لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے، یہ کریٹیکل ایشو ہے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا۔ آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں، اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، کس لیول تک۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی، تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے، تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا، غسل کر کے واپس آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں۔ وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی۔ پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں۔ انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی۔ ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے۔ بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے۔ جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے، لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے۔ یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، چونکہ میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں۔ تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے۔ بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے۔ چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا، تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن جو حیض کا غسل ہے نا
وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. اب تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی، انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا، اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295C لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمائیں پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس سے آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلہ کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتہ ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا ہے. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی، ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی، اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں، اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے، اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے، پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی پہ کروں. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہو. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا, فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغرب عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے, پیچ ملے, میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں, بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی, ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ, لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں, اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں, 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے سٹوڈنٹ بزرگوں بھی چھوڑ گئے جے, بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن, ساڈے سٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا, ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں, اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب ہے, مغرب عشاء یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن, عشاء اور فجر. ساڈے جڑے لوگ نے اسٹوڈنٹ وہ ایک وضو نال 4 نمازاں پڑھتے ہیں, جمع کر سکتے ہیں. اور مسافر کے لیے تو ویسے کوئی قدغہ نہیں ہے, مقیم بھی کر سکتا ہے. مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں 1629 سے آنورڈ. میرا کلپ بھی ہے, نمازوں کو جمع کرنا حرام, سوالیہ نشان, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ کتنے مسائل پتہ چل گئے. ٹھیک ہے جی, جھومیں جناب, علم دین حاصل کریں اور موجوں کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہو گیا.